ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک فقیر کی دعوت کی۔ اس بادشاہ نے کہا حضور آپ کے قدم مبارک کی برکت سے ہمارے گھر میں بھی رونق ہو جائے گی، ہمارا گھر بھی روشن ہو جائے گا، ہمارے گھر میں بھی برکتیں آ جائیں گی، حضور ہماری دعوت کو قبول کر لیں۔ اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری دعوت کو قبول کیا، لیکن میری بھی کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں آپ مانتے ہیں تب میں آپ کے گھر پہ چلنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی دعوت کھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا حضور بے کھٹک آپ بتائیں کیا آپ کی شرط ہے، میں آپ کی شرط ماننے کی تیار ہوں۔ اللہ والے نے کہا سنو، پہلی شرط میری یہ ہے کہ میں جب تمہارے گھر پہ آؤں گا، جہاں میری مرضی رہے گی نا وہاں پہ بیٹھوں گا، تم مجھے فورس نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں بیٹھیں وہاں بیٹھیں۔ بادشاہ نے کہا حضور کوئی دقت ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ جب بھی آئیں نا ہمارے گھر، جہاں پہ آپ چاہیں گے نا وہاں پہ بیٹھ جانا، بڑی اچھی اچھی جگہیں ہیں ہمارے یہاں پہ، جہاں پہ آپ چاہیں گے، جس صوفے پہ آپ چاہیں گے اس صوفے پہ بیٹھ جانا، جس دیوان پہ آپ چاہیں گے اس پہ بیٹھ جانا۔ اللہ والے نے کہا سنو، دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں جو کھاؤں گا وہ کھاؤں گا، مجھ پر تمہارا فورس نہیں چلے گا، مجھے کسی بات کے لیے آپ فورس مت کرنا کہ یہ کھاؤ وہ کھاؤ یہ کھاؤ وہ کھاؤ، میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا حضور چھوٹی سی بات ہے، کوئی دقت ہی نہیں ہے، آپ کا من ہے، آپ جو چاہیں گے وہ کھائیں گے، ہم آپ کو فورس نہیں کر سکتے۔ حضور میں نے یہ بھی شرط آپ کی مان لی، آپ ہمارے گھر پہ آئیے بس۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر اس اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے گھر پہ آئیں گے، انشاءاللہ تمہاری دعوت کو کھائیں گے۔ اب بادشاہ نے جو تاریخ جو دن مقرر کیا تھا وہ دن آ گیا، بڑے بڑے لوگ آئے اس کے ہاں دعوت پہ، اور سب نے بڑے لذیذ لذیذ کھانے کھائے۔ بادشاہ نے بڑے لذیذ لذیذ کھانے تیار کیے تھے، بڑے بڑے پکوان تیار کیے تھے، لوگ کھا رہے تھے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ وہی اللہ کے ولی جن کی دعوت بادشاہ کر کے آیا تھا وہ بھی آ گئے۔ بادشاہ فوراً ان کے استقبال کے لیے پہنچا اور جانے کے بعد ان کو گھر کے اندر لایا۔ تو وہ اللہ کے ولی جیسے ہی گھر کے اندر آئے تو جہاں پر جوتے اور چپل رکھے تھے نا وہاں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہاں بیٹھے نا لوگ کھڑے ہو گئے، ارے آپ یہاں کیسے بیٹھ گئے؟ بادشاہ بھی کہنے لگا حضور آپ یہاں کیسے بیٹھ گئے؟ اندر تو چلیں، آپ کے لیے بہت ہی عالی شان بستروں کا انتظام ہے، گدوں کا انتظام ہے، بڑے ہی عالی شان طریقے سے آپ کے لیے ہم نے سجایا ہے اور آپ کے بیٹھنے کا انتظام اندر کیا ہے، آپ یہاں بیٹھ گئے، چپل جوتے یہاں رکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، مجھے یہاں دل ہے میں یہیں بیٹھوں گا، یہ جوتے چپل رکھے تو کیا ہوا، میں تمہارے عالی شان بستر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں تمہارے عالی شان گدوں پہ نہیں بیٹھوں گا، مجھے بس یہیں بیٹھنا ہے، مجھے فورس مت کریں، میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا تھا جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے حضور جیسی آپ کی مرضی، آپ اگر یہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے بہت ہی لذیذ پکوان لذیذ کھانے رکھوائے دسترخوان پر، اور بزرگ سے عرض کیا کہ چلیے حضور کھانے تیار ہیں، چلیں آپ اور کھانا کھائیں چل کے۔ وہ اللہ کے ولی اٹھے دسترخوان پر آ کے بیٹھ گئے۔ دسترخوان پر جیسے بیٹھے تو لوگوں نے بڑے ہی لذیذ لذیذ کھانے اتار کے آپ کے سامنے پیش کیے، آپ کو دیے۔ آپ نے ان کھانوں کی طرف دیکھا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، سوکھی روٹی ان کی جیب میں رکھی تھی، سوکھی روٹی جیب سے نکالی اور توڑ کے کھانے لگے۔ جیسے کھانے لگے لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا بات ہے، بادشاہ نے اتنا اچھا انتظام کیا اور یہ دیکھو سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ جب اتنا کہا تو بادشاہ بھی کہنے لگا حضور یہ سارے پکوان آپ کے ہی لیے تو ہیں، حضور یہ سارے لذیذ کھانے آپ کے لیے تو ہیں، آپ کے لیے تیار کیے، آپ کی دعوت اسی لیے کی تھی کہ آپ آئیں گے اچھے اچھے کھانے کھائیں گے، حضور اگر کرم نوازی ہو کہ یہ کھانے کھا لیں آپ۔ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ اللہ کے ولی کھڑے ہو گئے، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، کہا میں نے کیا کہا تھا تم سے، بھئی میری جو شرط ہے نا اس کو تم نے مانا؟ بادشاہ نے کہا ہاں مانا۔ تو تم پھر کیوں مجھے فورس کر رہے ہو کہ یہ کھاؤ وہ کھاؤ؟ میں نے تم سے پہلے کہہ دیا تھا جو میں کھاؤں گا اپنی مرضی سے کھاؤں گا، تمہاری مرضی سے نہیں کھاؤں گا، میری مرضی یہ ہے کہ میں اپنی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں، تم مجھے کیوں فورس کر رہے ہو بار بار؟ ان اللہ کے ولی کو جلال آ گیا، روٹی کھائی اپنی سوکھی اور کہا ایک توا گرم کرو، توا گرم کیا گیا اور کہا جتنے لوگ یہاں پر لذیذ کھانے کھا رہے ہیں، جتنے لوگوں نے کھایا ہے سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں۔ سارے کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، کھڑے ہو گئے، پورا بہت زیادہ مجمع ہے۔ اب لوگ دیکھنے کہ آخر ہونے کیا والا ہے، یہ توا انہوں نے کیوں گرم کروایا ہے؟ ان اللہ کے ولی نے توا کو بالکل گرم کروایا، توا لال ہو گیا اور آپ نے کہا اب دیکھو، جیسے ہی وہ توا
لایا گیا، بالکل گرم ہو گیا تھا. وہ اللہ کے ولی ایک دم توے پر چڑھے اور کہا میں نے نمک روٹی کھائی ہے، اتر گئے. ایک دم چڑھے، کہا میں نے نمک روٹی کھائی ہے، اتر گئے. کہا اب تم اپنی اپنی روٹی اور اپنے اپنے کھانے، لذیذ کھانے اور لذیذ پکوانوں کا حساب دو کہ تم نے کیا کیا کھایا ہے کوئی تم میں سے جو اس کھانے کا حساب دے سکے؟ ارے بھائی جب تم یہاں حساب نہیں دے سکتے تو وہاں کیا حساب دو گے؟ وہ اللہ کے ولی بڑے جلال میں آ گئے کہ میں نے تو نمک روٹی کھائی ہے یار، میں اتنا حساب نہیں دے سکتا ہوں. میں چڑھا توے پر اور صرف اتنا کہا کہ میں نے نمک روٹی کھائی ہے، پھر بھی میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے. لیکن تم لوگوں نے تو بہت کھانے اڑائے ہیں، بہت لذیذ لذیذ کھانے کھائے ہیں. اور کھڑے ہو کر ایک ایک کھانے کا اب حساب دو، ایک ایک کھانے کا نام گناؤ کہ تم نے کیا کیا کھایا ہے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ سارے کے سارے خاموش ہو گئے کہ نہیں حضور ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا. کہ یار جب یہاں حساب نہیں دے سکتے تو کل مالک حقیقی کے سامنے کیسے حساب دو گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ کھانے سے کوئی یہ مت سمجھے کہ اگر ان اللہ کے ولی نے صرف نمک روٹی کھائی ہے تو زندگی بھر نمک روٹی ہی کھانا ہے، کہ وہ ان کا تقویٰ تھا تو بغیر روٹی کھائے بھی زندہ رہ سکتے ہیں. ہاں تو بس کہنے کا مقصد یہ تھا ان اللہ کے ولی کا کہ حساب ہر چیز کا دینا ہے. جتنے کھانے کھاؤ گے، جتنا پیسہ کماؤ گے، جتنا پیسہ خرچ کرو گے، جہاں خرچ کرو گے، سارے کا حساب دینا ہے.